ہسٹری پیڈیا کے تمام دیکھنے اور سننے والے معزز سامعین کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین اکرام، ہم اکثر رکشہ، گاڑیوں یا ٹرکوں پہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا۔ یہ سب میری ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے اور پنجابی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، جس نے ماں نو ستایا اس نے رکشہ ہی چلایا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، بھئی باپ کا کیا قصور ہے؟ ماننا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، لیکن یاد رکھو باپ کی ناراضگی تمہیں جہنم نہ پہنچا دے۔ کبھی وقت ملے تو اپنے والد کے چہرے کی طرف غور سے دیکھنا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بناتے بناتے وہ خود کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ جیب خالی ہو پھر بھی منع نہیں کرتا۔ میں نے آج تک باپ سے امیر انسان نہیں دیکھا۔ جس کو ماں باپ کی سمجھ نہیں آتی اس کو زمانہ بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ چاہے کتنا ہی بوڑھا کیوں نہ ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ گھر میں آتی ہوئی باپ کی آواز بڑی نعمت ہے۔ دروازے کے باہر پڑی باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی روب ہے۔ اس دنیا میں آپ کا باپ وہ واحد شخص ہے جو چاہتا ہے کہ آپ اس سے زیادہ کامیاب ہوں۔ باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھی اللہ پاک تک جاتی ہے۔ باپ کا ہاتھ پکڑنا سیکھو، زندگی بھر کسی کے پاؤں پکڑنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ باپ کا ہاتھ کندھوں پر ہو تو انسان دنیا کا طاقتور ترین انسان ہوتا ہے۔ ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کس کام کا جب ہم سے ہمارے والدین خوش ہی نہ ہوں؟ زندگی کی کہانی کا سب سے مشکل کردار باپ ہے، اور اس کردار کو ایک باپ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں نبھا سکتا۔ محترم ناظرین اکرام، اس حوالے سے ایک واقعہ منقول کرتے چلیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے بوڑھے باپ کی شکایت کی۔ یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوایا۔ جب باپ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں بہت رنجیدہ ہوا اور انتہائی دکھی ہوا، اور اسی کیفیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے چل پڑا۔ چونکہ عرب شاعری کے دل دادا ہوا کرتے تھے تو راستے میں دل ہی دل میں کچھ اشعار پڑھتے ہوئے پہنچا۔ ادھر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچنے سے پہلے ہی سیدنا جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے اس سے وہ اشعار سنیں جو یہ دل میں کہتے ہوئے آ رہا تھا۔ جب وہ بڑا آدمی حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا معاملہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار تو سناؤ جو تم دل میں کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ وہ آخر صحابی رسول تھا، یہ سن کر رونے لگا کہ جو اشعار ابھی تک میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے اور میرے اپنے کانوں نے بھی نہیں سنے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کیا اشعار تھے، ہمیں بھی سناؤ۔ اس صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے جنہیں سن کر پتہ چلتا ہے کہ کس قدر جذباتی کیفیت اور دکھی دل کے ساتھ دل میں ادا کیے گئے۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ یہ ہے، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن اسی وقت شروع ہو گئے تھے۔ تم روتے تھے تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تم کھاتے نہیں تھے تو ہم بھی کھا نہیں سکتے تھے، تم بیمار ہو جاتے تو تجھے ہم اٹھا کر مارے مارے پھرتے تھے، کبھی کسی طبیب کے پاس کبھی کسی طبیب کے پاس کہ تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تم مر نہ جاؤ، جبکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تمہیں گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، تمہیں سردی سے بچانے کے لیے میں نے بھاری بھرکم پتھر اٹھائے کہ میرے بیٹے کو سردی نہ لگے۔ جو کچھ کمایا تیرے لیے کمایا، جو کچھ بچایا تیرے لیے بچایا۔ تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے نہ سردی کی پرواہ کی نہ گرمی کی، دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور اب تم ایک کڑیل جوان بن گئے ہو۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تیرے اوپر بہار آ گئی، میں جھک گیا اور تم سیدھے ہو گئے۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ تم ہرے بھرے ہو گئے ہو۔ سوچا کہ اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا، مگر یہ کیا ہوا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئیں، تم اس لہجے میں بات کرتے ہو کہ میرا سینہ پھٹ جاتا ہے۔ اس انداز سے تو کوئی اپنے نوکر سے بھی بات نہیں کرتا۔ میں نے اپنی ساری امیدیں چھوڑ دیں اور سمجھ گیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں۔
नौकर को भी एक वक्त का खाना मालिक दे ही देता है, तुम मुझे नौकर समझ के ही खाना दे दिया करो। ये अशार सुनाते सुनाते बूढ़े बाप की नज़र जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर पड़ी तो देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना रोए कि आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में उठे और उसके बेटे को सख्ती के साथ फरमाया, तुम और तुम्हारा सब कुछ तेरे बाप का है। मोहतरम नाज़रीन, वालिदैन के अदब व एहतराम का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। अल्लाह फरमाता है, और आपके रब ने हुक्म फरमा दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया करो। अगर तुम्हारे सामने दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं तो उन्हें उफ भी ना कहना और उन्हें झिड़कना भी नहीं, और इन दोनों के साथ बड़े अदब से बात किया करो और इन दोनों के लिए नरम दिली से इज्जो इनकसारी के बाजू झुकाए रखो और अर्ज करते रहो, ऐ मेरे रब, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझे पाला था। एक बाप अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा देता है। वो बाप जो अपनी औलाद की हर ख्वाहिश को पूरा करता रहा हो और बुढ़ापे में उसकी हालत ये हो कि वो अपनी बीमारी और ज़रूरत बतलाते हुए भी हिचकिचाता हो, तो ये जवान औलाद के लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। अपने वालिदैन की खिदमत को बहुत बड़ी सआदत समझते हुए रब को राज़ी करें, जैसा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रब की रज़ा वालिद की रज़ा में है और रब की नाराज़गी भी वालिद की नाराज़गी में है। अल्लाह हमें अपने वालिदैन की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।